بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ سورۃ المائدہ مدنیہ 120 او وسنتان او وثلاث آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء کے آخر میں آیت تھی یبین اللہ لکم ان تضلوا۔ ماقبل میں کلام ہو چکا تھا کہ ان تضلوا سے پہلے لام اور لا حرف نفی مقدر معنی تھا، اور ایک قول یہ بھی تھا کہ کراہت مضاف مقدر۔ اللہ پاک بیان کرتا ہے تمہارے لیے یہ شرعی احکام کو، دین کی باتوں کو، اس لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو یا اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ تم گمراہی میں پڑ جاؤ۔ بہرحال وہ جو آیت تھی کہ اللہ تمہارے ضلالت میں پڑنے کو ناپسند فرماتا ہے، اسی لیے شریعت کے احکام کو تمہارے سامنے کھول کھول کر کے بیان فرماتا۔ گویا اس آیت میں اللہ نے ایک طرح سے وعدہ فرمایا ہم سے کہ دین کی ایسی بات بیان کر دیں جن کی وجہ سے تم گمراہی میں نہ پڑو۔ اب یہاں سے اس وعدے کو پورے کرتے ہوئے اللہ نے کچھ خاص احکام بیان فرمائے۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس سورہ میں 18 احکام ایسے بیان فرمائے جو اور دوسری سورہ میں بیان نہیں ہوئے۔ چنانچہ مختلف قسم کے جانوروں کی حرمت کا بیان تفصیل سے آئے گا۔ بہرحال اللہ نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی، یہ احکام بتائے تاکہ ان حکموں کی روشنی میں ہر طرح کی ضلالت اور گمراہی میں پڑنے سے ہم محفوظ رہیں۔ اس طرح سے اس سورہ کا ماقبل کی سورہ کے ساتھ ربط ہو جاتا ہے۔ مائدہ جو اس سورہ کا نام ہے، یہ تسمیۃ الکل باسم الجز کے طور پر آگے چل کر کے مائدہ کا ذکر آئے گا، لہذا اس کی مناسبت سے پوری سورہ کو اسی نام سے موسوم کر کے سورۃ المائدہ کہا گیا۔ مائدہ کیا ہے، کس طرح اس کا نزول ہوا تھا، وہ آگے بیان فرمائیں گے جہاں پر وہ آیت آئے گی۔ ویسے مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ کس قسم کا
خوان تھا، کن لوگوں پر نازل ہوا، اس میں کس طرح کے کھانے تھے، تفصیل سے آگے آیت آئے گی، وہاں پر کلام ہو جائے گا۔ چونکہ اس سورہ کا اہم اور اساسی موضوع مائدہ سے متعلق واقعہ ہے، لہذا اسی کے نام سے پوری سورہ کا نام سورۃ المائدہ پڑا، جسے تسمیۃ الکل باسم الجز کہیں گے، کہ جز کے نام سے کل کو موسوم کیا گیا۔ یہ سورہ مدنی ہے، مکی سورہ، مدنی سورہ۔ مبادیات میں آپ کلام سن کے آئے ہوں گے، مختلف اقوال، مکہ والوں سے خطاب مکی سورہ، مدینہ والوں سے خطاب مدنی سورہ، یا نزول مکہ میں ہو تو مکی، نزول مدینہ میں ہو تو مدنی، لیکن صحیح قول مکی مدنی کے سلسلے میں یہ کہ جس کا نزول ہجرت کے بعد ہو، چاہے وہ مکہ میں یا مدینہ میں یا اور کسی مقام پر نازل، چاہے اس میں مکہ والوں یا مدینہ والوں سے خطاب ہو، اگر ہجرت کے بعد نزول ہے تو اسے مدنی کہیں گے، اور اگر ہجرت سے پہلے نزول ہوا تو جہاں بھی نزول، جس سے متعلق بھی نزول، اس کو مکی سورہ کہیں گے۔ یہاں مدنی کہا یعنی ہجرت کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ اگرچہ بعض آیتیں سورہ کی ایسی ہیں جو نازل تو ہجرت کے بعد ہوئی، لیکن نزول مکہ میں، زمان کے اعتبار سے تو ہجرت کے بعد، لیکن مکان کے اعتبار سے مکہ میں۔ اس کے باوجود چونکہ صحیح قول کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے مکی مدنی کا فیصلہ ہوتا، لہذا بھلے وہ چند آیتیں مکہ میں نازل ہوئی، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، یہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفہ کے مقام پر نازل۔ تو یہ چند آیتیں ہیں جو بھلے مکہ میں یا عرفہ میں نازل، مگر ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس وجہ سے تمام آیتوں سمیت یہ سورہ مدنی ہو جاتی ہے۔ آیات کی تعداد بیان فرماتے ہیں 120 یا 122 یا 123 آیتیں۔ آگے چل کر کے بیان ہوگا کہ بعض آیتیں ہیں، بعضوں نے انہیں ماقبل کا تتمہ قرار دیا، بعضوں نے انہیں مستقل آیت شمار کی، اس وجہ سے تعداد میں فرق آ گیا، 120 یا 122 یا 123 آیتیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو۔ ابھی بتایا کہ سورہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد نزول ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہاں ایمان والوں سے مراد مدینہ والے ہوں گے، لیکن تفسیر کا ایک ضابطہ ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں، لہذا خاص سبب چاہے مدینہ کے لوگ بنے ہوں، مگر عموم لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے جو کوئی بھی مدینہ کے اہل ہوں یا مکہ کے اہل ہوں یا اور کہیں کے، قیامت تک کے لیے جتنے مومنین ہیں سب یا ایھا الذین آمنوا کے مصداق ہوں گے۔ اے ایمان والو اوفوا بالعقود، عقود عقد کی جمع عہد و پیمان کو کہتے ہیں،
اب یہ عہد و پیمان بندوں کا اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کا خود دوسرے بندوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہوں، اس طرح کے عہد و پیمان جیسے احکام تکالیفیہ یعنی وہ احکام جن کا بندوں کو مکلف کیا گیا اللہ کی طرف سے، اور احکام شرعیہ، یہ سب عقود سے مراد ہوں گے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ پورے دین کے امور کو اگر ہم خلاصے نچوڑ کے طور پر بیان کریں تو وہ 4 ہیں۔ ایک الصحۃ فی العقد، عقد عہد پیمان ہو صحت کے ساتھ۔ دوسرے والصدق فی القصد، قصد ارادہ اس میں سچائی۔ تیسرے وفا بالعہد، جو بھی عہد ہو اسے پورا کرنا۔ اور چوتھے اجتناب الحد، یعنی جو حد طے کی گئی شریعت میں اس سے بچ کے رہنا، اس حد سے تجاوز نہ کرنا۔ عقود کے معنی مصنف نے بتایا العہود المؤکدہ التی بینکم و بین اللہ والناس، یعنی وہ مستحکم پکے عہد و پیمان جو تمہارے اللہ کے درمیان یا تمہارے اور لوگوں کے درمیان ہو۔ اصل میں عقد یہ رسی میں گرہ باندھنے کے معنی میں ہے۔ عقد حبل کو عقد بولتے ہیں اصل، یعنی رسی میں گرہ لگانا۔ یہاں پر عقود کو عہود سے واضح کر کے بیان کیا کہ یہاں پر جو عقد ہے وہ اپنے حصی معنی کے اعتبار سے مراد نہیں ہے بلکہ معنوی معنی کے اعتبار سے۔ عقد سے مراد مستحکم عہد و پیمان ہے، چونکہ رسی میں جب گرہ لگا دی جاتی ہے تو گرہ سے اس میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں عقد سے عقد حصی نہیں عقد معنوی مراد ہے۔ مصنف نے عقود کی تفسیر عہود سے کی، اور اصل جو عقد ہے یعنی رسی میں گرہ لگانا، اس میں جو تاکید، مضبوطی، پختگی کے معنی تھے وہ یہاں مراد لیے، یعنی وہ عہود، وہ عہد و پیمان مؤکدہ جو مستحکم اور مضبوط ہو، چاہے وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو، والناس یا تمہارے اور عام لوگوں کے درمیان ہو۔ تمہارے اللہ کے درمیان جو عہد و پیمانے ہیں، مثلا اوامر ہے، نواہی ہیں، کس بات کا حکم دیا، کسی بات سے منع کیا۔ اوامر میں مطلوب یہ ہے کہ ان کو انجام دیا جائے، انہیں کیا جائے، اور نواہی میں مطلوب یہ ہے کہ ان کو ترک کیا جائے، انہیں چھوڑا جائے۔ یہ تو بندے اور اللہ کے درمیان کا عہد ہے، لیکن اسی میں بندے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان کا عہد بھی شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عہد و پیمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، جو دین آپ لے کے آئے اس کی تصدیق کی جائے، آپ کی تعظیم ہو، احترام ہو، آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ یہ سب بندے اور اللہ کے درمیان والے عہد و پیمان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور رسول کی جو نافرمانی کرے وہ اللہ کی نافرمانی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو عہد و پیمان اگر وہ توڑے تو گویا اللہ کے درمیان کے عہد و پیمان کو توڑتا ہے۔ لوگوں کے درمیان جو آپس کا عہد و پیمان، کسی بندے اور عام لوگوں کے درمیان، جنہیں معاملات کہہ سکتے ہیں، جیسے آپس میں خرید فروخت کا معاملہ ہو، نکاح طلاق کا معاملہ ہو، کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دیں، اختیار دے دیں، اس کے پاس امانت رکھی جائے،
نزاع پر صلح کا معاملہ ہو. اسی طرح ان معاملات میں مسلمانوں پر ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی تعظیم، یہ سب بھی شامل ہو جاتے ہیں. ایسی ہی کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی اظہار ثانی نہ ہو، کسی کے بارے میں چغل خوری نہ کی جائے، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائی جائے. بہرحال عہد و پیمان چاہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا عام لوگوں کے ساتھ، شاگردوں کا اپنے اساتذہ کے ساتھ، یہ بھی عہد و پیمان ہے. اساتذہ کا ادب احترام رکھے، اساتذہ کو اپنا خیر خواہ سمجھے، اساتذہ کے علم سے خوب استفادہ کرے، درس کی پابندی ہو، ان کی نصیحتوں کو سنے، عمل کرے. بہرحال استاد اور شاگرد کے درمیان تعلیم تعلم کے اعتبار سے جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سب کے سب بندے اور عام لوگوں کے درمیان کے عہد و پیمان میں شامل ہے. یا یہ کہ مریدوں کا مشائخ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوتا ہے وہ سب کے سب اس میں شامل آ جائیں. آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام. یہ پوری آیت جملہ مستانفہ کے طور پر ہے. اللہ نے جو ہم پر ایک طرح سے احسان کیا کہ کچھ ایسی چیزوں کو حلال کر دیا جو پچھلی قوم مثلاً یہود کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن ہمارے لیے اللہ نے وہ چیزیں حلال فرمائی. بہیمہ چوپائے کو کہتے ہیں جانور کو، انعام بھی چوپائے جانور کو کہتے ہیں. پھر یہاں بہیمہ کی اضافت انعام کی طرف، یہ اضافت ایک ہی چیز کی طرف، اضافت شیء الی نفسہ کے قبیل سے. لہذا مفسرین نے اس کی توجیہ فرمائی کہ یہ اضافت بیانیہ ہے، یعنی تمہارے لیے حلال کیا گیا بہیمہ کو. بہیمہ کیا ہے؟ الانعام، مضاف الیہ کے ذریعے اس کو بیان کر دیا، یعنی وہ چوپائے جانور ہے. جیسے ثوب و خز بولتے ہیں، ریشم کا کپڑا، حالانکہ خز جو ریشم ہوگا وہ بھی کپڑا ہی ہے. تو ثوب کے ذریعے خز وہ جو آگے بیان کیا مضاف الیہ کے طور پر، یہ اضافت بیانیہ. اسی طرح سے یہاں پر بہیمۃ الانعام ہے. چوپائے جانوروں کو تمہارے لیے حلال کیا گیا. وہ کیا کیا ہوں گے؟ کہا کہ اونٹ ہیں، اسی طرح بقرہ اور غنم، بکری، اکلم بعد ذبح. ان سب کی حلت اس وقت ہوگی جب انہیں شرعی طور پر ذبح کیا جائے. اور ان کی حلت کس طرح سے؟ وہ حلت حلال کرنے کی تمیز بیان کرتے ہوئے آگے اکلن کہا، یعنی کھانے کے اعتبار سے، کہ ان سب کو شرعی طور پر اگر ذبح کیا جائے تو پھر ان کا کھانا ذبح کے بعد حلال ہو جاتا. الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے جس کی تم پر تلاوت کی، یعنی جس کی حرمت کو تم پر بیان کیا جائے گا. یہاں پر بطور استثناء کی الا ما یتلی علیکم کی آیت آئی. ماحول میں تو عام چوپائے جانور کو حلال کیا گیا تھا،
لیکن اب ان حلال جانوروں میں سے کچھ اور کا استثناء فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آگے بیان آئے گا کہ وہ 10 طرح کے جانور ہوں گے، جن میں سب سے پہلے میتہ مردار ہے، اور آخر میں وہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ مصنف نے آگے تحریمہ لا کر کے بتایا کہ یطلا فعل مجہول ہے جس کا نائب فاعل محذوف ہے، سوائے اس کے جس کا حرام کیا جانا تم پر بیان کیا جائے گا۔ آگے چل کر کے وہ آیت آئے گی حرمت علیکم المیتہ، کہ تم پر مردار اور فلاں فلاں یہ سب حرام کیے گئے۔ اب یہاں جو استثناء ہے الا ما یتلا علیکم، یہ استثناء منقطع ہے یا استثناء متصل؟ آپ جانتے ہیں مستثنی منہ کی جنس سے ہو تو استثناء متصل، اور اگر مستثنی منہ کی جنس سے نہ ہو تو یہ استثناء منقطع۔ ظاہر ہے کہ ماقبل میں چوپائے جانور کے حلال ہونے کو بیان کیا گیا تھا، مستثنی منہ جو ہے اس میں حلال کا بیان تھا، اور یہاں جو استثناء کیا جا رہا ہے سوائے اس کے جس کا حرام کیا جانا تم پر بیان کیا جائے گا، جس کی تلاوت کی جائے گی، تو مستثنی منہ حلال کے قبیل سے اور مستثنی حرام کے قبیل سے، اور ظاہر ہے کہ حرام یہ حلال کے جنس میں سے نہیں ہے، لہذا یہ استثناء منقطع ہے۔ فرمایا مصنف نے فالاستثناء منقطع کہ استثناء منقطع، لیکن ایک امکان یہ بھی ہے کہ متصل ہو، ویجوز ان یکون متصل، یہ بھی ممکن ہے، جائز ہے کہ یہ استثناء متصل ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ استثناء متصل میں تو مستثنی منہ کی جنس میں سے ہو، تو الا ما یتلا علیکم، وہ جانور جن کا حرام کیا جانا بیان کیا جائے گا، یہ تو مستثنی منہ حلت لکم بہیمۃ الانعام کی جنس میں سے ہے ہی نہیں، تو اس کو مستثنی متصل کیسے قرار دیں گے؟ مصنف نے اسی کا جواب دیا کہ یہاں مستثنی میں جو تحریم ہے وہ اصل کے اعتبار سے نہیں بلکہ عارض کے اعتبار سے، یعنی یہ جانور جو حرام کیے گئے جن کو مستثنی کیا گیا اصل کے اعتبار سے تو وہ حلال ہی ہیں، تو جیسے ماقبل میں حلال کا ذکر تھا یہاں پر بھی حلال ہی ہے اصل کے اعتبار سے۔ رہی بات انہیں حرام کیوں کیا جائے گا، کہاں لما عرض من الموت و نحوہ، اس وجہ سے جو عارض آئے اسے، یعنی موت یا اس کے علاوہ اور، یعنی گلا گھٹ کے مر جائے، طبعی موت مر جائے، اوپر سے لڑھک کر کے جانور گرے اور مر جائے، تو معلوم ہوا کہ اگر طبعی موت عارض نہ ہوتی یا موت کے علاوہ کوئی اور حادثہ وغیرہ پیش نہ آتا تو وہ جانور اصلاً حلال ہی تھا، لیکن اس عارضہ کے پیش آنے کی وجہ سے وہ جانور حرام ہوا۔ تو اصل کے اعتبار سے چونکہ حلال ہے، ماقبل میں بھی حلال کا بیان، یہاں بھی حلال، اصلاً عارض کی وجہ سے حرام، لہذا حلال کا استثناء حلال سے ہے، مستثنی منہ کی جنس سے ہے، لہذا یہ استثناء متصل۔ فرماتے وہ یجوز، اور جائز ہے، ممکن ہے کہ یہ استثناء متصل ہو جائے۔ استثناء متصل ہونے پر جو اشکال ہو رہا تھا کہ مستثنی منہ کی جنس میں سے نہیں ہے، جواب دیا وہ تحریم، اور مستثنی میں جو تحریم ہے یعنی جانور کو جو حرام کیا گیا اس وجہ سے جو اس کو عارض آئے، یعنی من الموت و نحوی موت یا اس کے علاوہ اور کوئی حادثہ وغیرہ پیش آ جائے۔ غیر محل الصید، مگر یہ کہ تم شکار کو حلال کرنے والے ہو۔
یعنی یہ کہ تم شکار کے حلال ہونے کا عقیدہ نہ رکھو، وَأَنْتُمْ حُرُمْ دَرَحَلِ کہ تم احرام کی حالت میں، وَأَنْتُمْ حُرُمْ واو حالیہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ جانور حلال ہیں مگر جب تم احرام کی حالت میں ہو، اور اسی طرح احناف فرماتے کہ حرم میں ہو، محرم چاہے حج کا احرام باندھے ہو یا عمرہ کا احرام باندھے ہو، احرام باندھے ہوا ہو یا حرم میں ہو، تو ایسی صورت میں جنگلی جانور شکار کے قبیل کا ہو، اس کا شکار کرنا وہ ان کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حلال تو ہیں لیکن احرام کی حالت میں شکار کرنا، حرم میں شکار کرنا یہ حلال نہیں ہے۔ چنانچہ حلال کرنے کے لیے شکار کرنا یہ فعل بھی محرم کے لیے، احرام والے کے لیے جائز نہیں ہوگا، اور اس طرح کے فعل کو حلال سمجھنا اور اس کا اعتقاد رکھنا یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ حرم یہ حرام کی جمع ہے، صفت مشبہ لیکن اسم فاعل کے معنی میں، اس لیے مصنف نے آگے فرمایا ای محرمون غیر محل الصید، مگر یہ کہ تم شکار کو حلال کرنے والے ہو، یعنی اس کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھ کے شکار کرنے والے ہیں۔ اعتقاد بھی اس طرح درست نہیں ہے اور فعل بھی درست نہیں ہے شکار کا، کب؟ جب کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، ای محرمون یعنی احرام کی حالت میں ہو، حج کا احرام ہو یا عمرہ کا احرام ہو، بہرحال تمہارے لیے شکار کرنا یہ حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ غیر جو منصوب ہے غیر محل الصید، مصنف نے منصوب ہونے کی وجہ بیان فرمائی، کہا کہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ کس سے حال ہے؟ کہا لکم کی ضمیر سے۔ گویا اوپر میں آیت تھی احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کیے گئے، اب حال لائے غیر محل الصید، درحال ہے کہ تم شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو جب کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ معلوم ہوا کہ عام حالت میں تو چوپائے حلال ہیں لیکن احرام کی حالت میں شکار کرتے ہوئے وہ چوپائے حلال نہیں ہوں گے۔ محرم ہو، حرم میں ہو، شکار کرے تو اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عام صورتوں میں ہل کے مقام پر ہو، حرم کے علاوہ، اور خود حلال ہو گیا ہو یعنی احرام کھول دیا ہو، تو اب ہر طرح کا جانور، چاہے وہ پالتو جانور ہو، وحشی جانور ہو، شکار کرنا ہو یا جس طرح ہو، سب حلال ہوں گے۔ یہ منصوب ہے غیر، نصیب غیر منصوب ہے یا نصب و غیر، غیر کا منصوب ہونا حال ہونے کی بنا پر من ضمیر لکم، اور یہ حال لکم کی کم ضمیر مخاطب سے حال واقع ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بلا شبہ اللہ حکم فرماتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ ماقبل میں جو احکام وغیرہ بیان کیے اس کے لیے علت کے طور پر یہ آیت، کہ اللہ جو چاہے جو ارادہ کرے اپنے ارادے کے اعتبار سے حکم دیتا ہے، لہذا جتنے بھی شرعی احکام ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ارادے کے مطابق پیش آئے ہیں، اور جب اللہ نے ارادہ کیا اور پھر وہ شرعی حکم دے دیا تو اس پر کسی کو کسی طرح کے اعتراض کا حق نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بلا شبہ اللہ
حکم کرتا ہے، وہ یریدو جو ارادہ کرتا ہے۔ ما یریدو امام موصول ہے، مباح میں آگے بیان کیا اس کا بیان، ای من التحلیل وغیرہ، یعنی کس کو حلال کرنا ہے، کس کو حرام کرنا، تحلیل حلال کرنا وغیرہ، اس کے علاوہ تحریم، کون مکروہ ہے، کون مباح ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں صحیح علم اللہ کو ہے۔ لہٰذا اللہ اپنے علم کے اعتبار سے جس چیز میں جیسی حکمت جان رہا، اس حکمت کے پیش نظر اس کا ارادہ کرتا ہے اور پھر بندوں کو حکم دیتا ہے۔ فلا اعتراض علیہ، لہٰذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کسی کو شرعی احکام میں عقل دوڑانی کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرعی احکام بندوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے۔ آج ملک کا قانون جو انسان بناتا ہے، اگر کوئی قانون کو توڑتا ہے یا اس پر اعتراض کرتا ہے تو اسے باغی شمار کیا جاتا ہے، اور سارے ملکوں اور سارے قانون بنانے والے دماغوں کا جو خالق مالک اللہ پاک ہے، وہ جب اپنی طرف سے احکام نازل فرمائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب عام انسانی دماغ کے بنائے ہوئے قانون پر اعتراض نہیں تو اللہ جو دماغوں کا خالق ہے اس کے بنائے ہوئے قانون پر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک فرقہ ہے معتزلہ، گمراہ فرقہ، اس کا کہنا یہ کہ اللہ کے اوپر واجب ہے کہ جو ہماری عقل کے اعتبار سے صحیح اور درست ہو اسی کا حکم دے۔ یہاں ان اللہ یحکم ما یرید سے فرقہ معتزلہ کے اس نظریے پر رد ہو جاتا کہ جو بھی حکم ہو اس میں بنیاد ہماری عقل نہیں ہے بلکہ اللہ کا ارادہ ہے، تو اللہ اپنے ارادے کے اعتبار سے جو چاہے سو حکم فرمائے، اس کے اوپر ہماری عقل کے اعتبار سے جو بہتر ہو اسی کا حکم کرنا واجب ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بلا شبہ اللہ حکم فرماتا ہے، فیصلہ دیتا ہے وہ جو وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی تحلیل حلال کا، تحریم حرام کا، لا اعتراض علیہ، اللہ کے اوپر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔